اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ بسم اللہ کرے کوئی بھی تفریحات سنائے. والطہارۃ، ٹھیک ہے ساتھی کو پہلے میں کمرے سے پی کے آیا ہوں. والطہارۃ فی آیۃ الطواف، اور طواف والی آیت میں طہارت کو شرط ٹھہرانا بھی باطل ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ بیت عتیق کا طواف کرے. بیت عتیق، عتیق بمعنی قدیم یا عتیق بمعنی حر، آزاد. یہ آیت ہے. اس آیت سے بالاتفاق طواف کا مسنون ہونا، جہاں طواف سنت ہے جیسے طواف قدوم ہے، اور جہاں طواف واجب ہے جیسے طواف زیارت ہے، وہ رکن ہے، حج کا رکن ہے، فرض ہے. اس آیت سے بالاتفاق اتنا پتہ چلا کہ طواف ضروری ہے، طواف ہے. آیت طواف میں اضافہ بھی ہے یا نہیں، طواف کا طہارت کے ساتھ ہونا شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. حضرات شوافی فرماتے ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے طواف ہے تو طواف کے لیے طہارت شرط ہے، طواف کے لیے طہارت باوضو ہونا شرط ہے. اور استدلال کرتے ہیں دو حدیثوں سے. ایک حدیث ہے جس کو شارح نے نقل کیا، الطواف بالبیت صلاۃ، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا یہ نماز ہے. اور محشی نے روایت نقل کی ہے ان کی، الطواف بالبیت مثل الصلاۃ، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا نماز جیسی ہے. الا انکم تتکلمون فیہ، مگر یہ کہ تم ان طواف میں باتیں کرتے ہو. فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر، تو جو ان میں بات کرے تو وہ سوائے خیر کے اور کوئی بات نہ کرے. فلا یتکلم الا بخیر. اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ یا مثل الصلاۃ، یہاں سے استدلال ہے. خانہ کعبہ کے گرد طواف نماز ہے یا نماز جیسی ہے، اور نماز بغیر طہارت کے نہیں ہوتی، تو طواف بھی بغیر طہارت کے نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو طواف کے بھی طہارت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی. استدلال سمجھ میں آ گیا ان کا. دوسری دلیل ہے ان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، خبردار خانہ کعبہ کے گرد کوئی ننگا آدمی، کوئی بے وضو آدمی اور ننگا آدمی طواف ہرگز نہ کرے. اس سے استدلال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وضو آدمی اور ننگے آدمی کو خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے منع کیا. معلوم ہوا بے وضو طواف کرنا حرام ہے. تو طہارت شرط ہوگی، پھر طہارت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی. ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا. ان دو حدیثوں کو استدلال کرتے ہیں. ان کی پہلی حدیث کا جواب یہ ہے جن سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف صلاۃ او مثل صلاۃ، دوسری روایت میں ہے نماز جیسی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد طواف کی تشبیہ دی گئی ہے نماز سے، یعنی الطواف بالبیت صلاۃ فی الثواب، ثواب میں طواف نماز جیسی ہے، تو یہ تشبیہ دی گئی ہے، تو طواف کی صلاۃ کے ساتھ تشبیہ ہے، اور تشبیہ کے لیے لا عموم قاعدہ ہے، لا عموم لہ، التشبیہ لا عموم لہ، تشبیہ کے لیے عمومیت نہیں ہوتی، تشبیہ عام نہیں ہوتی۔ یہاں طواف کو نماز سے صرف ثواب ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے، اور مشبہ بہ کے ساتھ من کل الوجوہ ان کے ساتھ تشبیہ مقصود نہیں ہوتی۔ لہذا اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ خیال کرنا امین اللہ سے بچ کے رہنا، یہ شعر ہے، شعر یہ کیا ہے؟ امین اللہ کو بہادری اور جرت کی وجہ سے تشبیہ دے دی اسد کے ساتھ، اور یہ کہا شعر ہے، تو ہم نے صرف بہادری میں تشبیہ دی ہے۔ اب ایسا نہ کرے کہ دوسرا اس کے پیچھے ہاتھ لگانا مارنے شروع کر دے، اس کا دم ڈھونڈے کہ دم کدھر ہے، تو ہم نے تشبیہ دی ہے، بہادری میں دی ہے، اس لیے کہ التشبیہ لا عموم لہ، تشبیہ کے لیے عمومیت نہیں ہوتی، اس لیے یہاں تشبیہ صرف اور صرف بہادری سے دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی اس حدیث میں طواف کی تشبیہ صلاۃ سے دی گئی ہے، ثواب ہونے میں ہے، وگرنہ نماز میں تو رکوع بھی ہے، نماز میں سجود بھی ہے، حالانکہ طواف میں نہ رکوع ہے اور نہ ہی سجود ہے۔ اگر یہ نماز ہے تو پھر اس میں رکوع اور سجود کہاں ہے؟ طواف میں۔ معلوم ہوا کہ یہاں تشبیہ صرف ثواب ہونے میں دی گئی ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ طواف بالبیت صلاۃ ہے اور مثل صلاۃ ہے، بعین ہی نماز من کل الوجوہ نہیں ہے، اور دلیل آخر حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، آخر حدیث احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ آپ نے آگے جو فرمایا الا انکم تتکلمون فیہ، مگر یہ کہ تم ان طواف میں باتیں کرتے ہو، تم اس طواف میں کیا کرتے ہو؟ باتیں کرتے ہو، اس لیے آپ نے فرمایا فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر، اس لیے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو سوائے خیر کے اور باتیں نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ یہاں طواف کی جو صلاۃ کے ساتھ تشبیہ ہے صرف ثواب میں ہے، وگرنہ اگر نماز ہوتی تو نماز میں تو باتیں نہیں ہوتی، اور طواف میں آپ نے فرمایا اگر باتیں کرنی بھی ہے تو خیر کی باتیں کرو، تو اس میں تو باتوں کی بھی اجازت ہے، اس میں باتیں بھی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا یہاں بالکل وجوہ تشبیہ مقصود نہیں ہے، صرف ثواب میں تشبیہ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ طواف خانہ کعبہ کے گرد صلاۃ نماز ہے، یعنی ثواب میں نماز کی طرح ہے۔ اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ ان کی دوسری حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ جس سے طواف کا بے وضو شخص اور ننگے شخص کا طواف کرنے کو حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ طواف کرنا حرام ہے، بے وضو کرنا طواف کرنا اور ننگا ہو کر طواف کرنا، اس حدیث سے حرمت معلوم ہو رہی ہے، ناجائز ہونا، اور ہم بھی اس کے حرمت اور ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن اس سے طہارت کا شرط ہونا کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ تو جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ہم بھی اس کے قائل ہیں، جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے ہم بھی اسی کے قائل ہیں، اور جو ثابت جس سے تم استدلال کر رہے ہو وہ ثابت ہی نہیں ہو رہا، طہارت کا شرط ہونے کے لیے استدلال کر رہے ہیں اور اس طہارت کی شرطیت ثابت نہیں ہو رہی۔ ہم بھی کہتے ہیں ننگا طواف کرنا، بے وضو طواف کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جو ثابت ہو رہا ہے وہ آپ کا استدلال نہیں، اور جو آپ کا استدلال ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اس کے استدلال طہارت کی شرطیت ہے اور وہ ثابت نہیں ہو رہی یہاں سے۔ وہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ان کی دلائل کا جواب ہے۔ احناف کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لفظ طواف یہ کتاب اللہ کا خاص ہے۔ طواف کہتے ہیں الدوران حول البیت، الدوران حول الکعبۃ، کعبے کے ارد گرد چکر لگانا، یہ ہے طواف، یہ کتاب اللہ کا خاص ہے۔ وضع عالمانہ معلوم، اس کو معلوم معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور لا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ،
اس لیے ہم ان دو اخبار احاد کو ان کے لیے بیان نہیں بنا سکتے، وگرنہ پھر کتاب اللہ کا یہ جو خاص ہے، یہ مطلق ہے، اس کا اطلاق منسوخ ہو جائے گا، اس کا اطلاق کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے مطلق طواف، وہاں طہارت کی شرط کی قید نہیں ہے، اور جو ان اخبار احاد سے ثابت ہوا اس کو ہم واجب قرار دیں۔ کیا قرار دیں؟ واجب قرار دیں۔ لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ ان اخبار احاد کی وجہ سے طہارت کا شرط ہونا نہیں بلکہ وجوب ثابت ہوگا، اس لیے طہارت واجب ہوگی، ایسی واجب ہے کہ اگر کوئی اس واجب کو چھوڑ دے تو اس طواف میں کمی آ جائے گی، طواف میں نقصان آ جائے گا، طواف میں کیا آ جائے گا؟ نقصان آئے گا۔ ہم طواف کو دیکھیں گے، طواف اگر طواف سنت یا مستحب ہے، نفلی طواف ہے، جیسے کہ طواف قدوم، جیسے حاجی جاتے ہیں طواف کرتے ہیں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ، تو یہ طواف قدوم ہے، یہ سنت ہے۔ یا کوئی نفلی طواف ہو تو اگر کوئی آدمی حالت حدث میں کرے، بے وضو ہو کر کرے، تو اس پر صدقہ لازم ہے، واجب رہ گیا تو واجب کی تلافی کی جائے گی صدقے سے۔ اور اگر کوئی حالت جنابت میں کرے تو پھر اس پر دم لازم ہے، اور دم ہے ذبح شاۃ، ایک بکری ذبح کرنا، اس سے اس واجب کے ترک کی تلافی ہو جائے گی۔ بے وضو کیا تو صدقہ لازم، اور حالت جنابت میں کیا تو دم لازم، دم ذبح شاۃ، ایک بکری کا ذبح کرنا لازم ہے۔ یہ سنت اور مستحب نفلی طواف۔ اور اگر وہ طواف طواف زیارت ہے، طواف زیارت جو یوم النحر کے دن فجر کے بعد لازم ہوتی ہے، جو حج کا رکن ہے، اگر وہ طواف زیارت اس نے حالت حدث میں کی ہے تو اس پر دم لازم ہے، ذبح شاۃ، اور اگر حالت جنابت میں کی ہے تو اس پر بدنہ لازم ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ طواف طہارت یہ شرط نہیں بلکہ واجب ہے، ایسا واجب ہے کہ جس کے چھوڑنے کی بنیاد پر طواف میں نقصان آتا ہے، کمی آتی ہے، تو اس کی تلافی پھر یا صدقے سے ہوگی یا دم سے ہوگی، اگر وہ سنت یا نفلی طواف ہے۔ اور اگر وہ رکن ہے، واجب طواف ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی تلافی دم سے ہوگی یا بدنہ سے ہوگی، اگر بے طہارت طواف کی ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ احناف پر اعتراض ہے، معترض کہتے ہیں تقریر تو آپ نے کر لی، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے بھی کتاب اللہ پر زیادتی کی ہے۔ آپ کہتے ہو وَلْيَطَوَّفُوا والی آیت طواف مطلق ہے، خاص ہے، مطلق ہے، تو اس میں طواف میں کوئی چکروں کا ساتھ ہونا کی شرط ہے؟ احناف 7 چکر طواف میں شرط لگائی جاتی ہے کہ طواف کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہونا شرط ہے طواف کے لیے، اور ابتدا کی جاتی ہے حجر اسود سے، حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی شرط ہے۔ تو معترض کہتے ہیں کہ یہ تو جو آپ نے آیت پیش کی ہے وہاں تو کتاب اللہ کا خاص مطلق ہے، اور آپ لوگوں نے اس میں شرط لگائی ہے کہ جو طواف ہو وہ 7 اشواط ہو، 7 چکر ہو، تو 7 چکر کی شرط لگانا کتاب اللہ پر زیادتی ہے، اور ابتدا حجر اسود سے ہو تو یہ ابتدا بالحجر اسود، یہ آپ خود کتاب اللہ پر زیادتی کر رہے ہو۔ آپ زیادتی کرو تو کوئی حرج نہیں، اور ہم زیادتی کریں تو کتاب اللہ کا نسخ لازم آ رہا ہے، اطلاق منسوخ ہو رہا ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ چکروں کا ساتھ ہونا، چکروں کے ساتھ ہونے کی جو زیادتی ہم کر رہے ہیں، اور ابتدا حجر اسود سے کہ جو ہم زیادتی ثابت کرتے ہیں، یہ بظاہر خبر مشہور سے ہے، خبر واحد سے نہیں۔ یہ جن احادیث سے ثابت ہے وہ اخبار مشہورہ ہے، اور اخبار مشہورہ سے بالاتفاق کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ کتاب اللہ کے عام میں تخصیص اور کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا درست ہے خبر مشہورہ کے ذریعے، اور بظاہر یہ ہے کہ یہ جن اخبار احاد کی بنیاد پر ہم نے طواف کے ساتھ ہونے، چکروں کے ساتھ ہونے کی شرط لگائی اور ابتدا حجر اسود کی شرط لگائی ہے، یہ خبر مشہورہ ہے۔
اور اس سے زیادتی کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ البتہ محشی کہتے ہیں کہ شارع نے کہا فَلَعَلَّهُ ثَبَتَ بِخَبْرِ الْمَشْهُورِ، شاید یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، شاید لعل یقین نہیں ہے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں جو شارع نے جواب دیا تھوڑا سا ڈر کے دیا ہے کہ شاید، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو ابتداء بالحجر الاسود ہے نا، یہ خبر واحد ہے، مشہور نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، مشہور نہیں ہے۔ اس لیے شارع نے بس کیا کرے، اپنے مذہب کی دفاع بھی تو ضروری ہے، تو اس کو تھوڑا سا لعل سے جواب دے دیا۔ اس لیے محشی کہتے ہیں یہ خبر واحد سے ہے۔ یہی وجہ ہے بعض حضرات نے کہا کہ ابتداء بالحجر اسود شرط نہیں ہے، اگر کوئی ابتداء حجر اسود سے نہ کرے اور طواف شروع کر لے تو ہو جائے گی، البتہ مکروہ رہے گی، بعض حضرات نے کہا، کیونکہ خبر واحد ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، والتاویل بالاطہار فی آیت التربص، انتظار والی آیت میں اطہار کی تعویل باطل ہے۔ انتظار والی آیت میں اطہار کی تعویل باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں، مطلقہ، اور مطلقہ سے وہ مطلقہ مراد ہے جو مدخول بہا ہو، اور ذوات الحیض ہو، ذوات الاقراء ہو، ان کو حیض آتا ہو، اور حاملات نہ ہو، غیر حاملات، یہ مطلقہ عورتیں یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو زبردستی روک کے رکھے، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک۔ اس آیت سے بالاتفاق عورت کی عدت 3 قروء ثابت ہے کہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء ہے۔ اور قروء کا معنی، ایک معنی طہر ہے اور ایک معنی حیض ہے، لفظ مشترک ہے یہ بین الطہر والحیض۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت میں تعویل کی مشترک ہے نا، ایک معنی کو راجح قرار دیا اور تعویل کی بالطہر سے کہ یہاں قروء سے مراد طہر ہے۔ قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے، شاشی کا مسئلہ پڑھ چکے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تم عورتوں کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، اس کے عدت کے وقت میں، اس کے عدت کے وقت میں۔ اس آیت سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں قروء سے مراد طہر ہے، اس آیت سے۔ اور اس آیت میں جو محل استشہاد ہے، جس لفظ سے استدلال کر رہے ہیں، وہ ہے لام جارہ، وہ ہے لام جارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں لعدتہن میں جو لام ہے، لام جارہ، یہ وقت کے لیے، یہ کس کے لیے؟ یہ وقت کے لیے ہے۔ اس لیے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان عورتوں کو تم طلاق دو لوقتہن، کس کے لیے؟ لعدتہن اے لوقت عدتہن، لوقت عدتہن، ان کے عدت کے وقت میں طلاق دو۔ دیکھو استدلال سمجھو ان کا، طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، معلوم ہوا طلاق اور عدت کا وقت ایک ہے، طلاق اور عدت کا وقت، عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، لام وقت کے لیے ہے، معلوم ہوا طلاق کا اور عدت کا وقت ایک ہے۔ اور بالاتفاق طلاق طہر میں دی جاتی ہے، حیض میں نہیں۔ طلاق بالاجماع طلاق طہر میں دینا سنت ہے، حیض میں دینا بدعت ہے، ناجائز ہے۔ تو طلاق کی جو وہ ہے، وہ طلاق اس کی وقت جو ہے وہ طہر ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ طلاق کی اور عدت کی مدت وقت ایک ہے۔ تو جب طلاق طہر میں دی جائے گی تو عدت بھی کہاں ہوگی؟ طہر ہی ہوگی۔ استدلال سمجھ میں آ گیا امام شافعی رحمہ اللہ کا؟ لام سے استدلال کرتے ہیں کہ لام وقت کے لیے ہے،
معنی یہ ہوا کہ تم عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ طلاق کا اور عدت کا وقت ایک ہے، اور طلاق بالاجماع طہر میں مسنون ہے، طہر میں دی جاتی ہے، ایسے طہر میں جس میں وطی نہ ہوئی ہو، لہذا جب طلاق طہر میں ہے تو اس کی عدت بھی طہر ہی سے ہوگی۔ اس لیے قروء سے مراد کیا ہے؟ طہر ہے۔ ان کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ ان کی آیت کے جواب دیں گے۔ احناف کا مذہب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قروء کی تعویل کی ہے حیض سے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قروء سے مراد حیض ہے، قرء سے مراد ہے، اور دلیل احناف کی ثلاثہ کے لفظ سے استدلال ہے۔ ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ کتاب اللہ کا خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو 2 سے زیادہ ہو اور 4 سے کم ہو۔ ثلاثۃ کا خاص مدلول ہے۔ لہذا احناف کہتے ہیں اگر طلاق عدت حیض سے شمار کرو گے تو ثلاثۃ پر عمل ہو جائے گا، اور اگر طہر سے شمار کرو گے تو پھر ثلاثۃ پر عمل یا کم ہو جائے گا اور یا بڑھ جائے گا۔ احناف کہتے ہیں دیکھو اگر جس طہر میں طلاق دی جائے، اگر اس طہر کو شمار کرنا ہے، اگر تم عدت طہر سے مراد لیتے ہو، عدت قروء سے مراد طہر لیتے ہو، تو جس طہر میں طلاق دی ہے اس کو شمار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر اس طہر کو شمار کرو گے، اور شوافع کرتے ہیں، تو جس طہر میں طلاق دی ہے ایک تو وہ طہر ہو گئی، پھر اس کے بعد حیض آیا، پھر طہر، پھر حیض آیا، پھر طہر، تو یہ 2 طہر تو کامل ہو گئے۔ اور جس پہلے طہر میں طلاق دیے شارع نے اس کو ثالث قرار دیا، طہرین کاملین، قرعین کاملین ہو گیا، اور ثالث یعنی اول طہر جس میں طلاق دی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ گزرا ہے، لہذا یہ پہلا والا طہر کامل نہ ہوا، یہ پہلا طہر کامل نہ ہوا۔ اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے، حالانکہ سب شمار کرتے ہیں اس کو، اور محشی کہتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، مجتہدین میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ جس طہر میں طلاق دی ہو اس کو شمار نہ کرے، سب کرتے ہیں، لیکن احتمال کے طور پر فرض کر لے جس طہر میں طلاق دی ہے اس کو شمار نہ کرے، پھر اس کے بعد حیض تو وہی سے نہیں مانتے، حیض بھی گزر گیا، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، تو 3 طہر کامل ہو جائیں گے، اور ایک جس میں طلاق دی ہے اس کو شمار اگر نہ کیا جائے تو پھر 3 سے بڑھ گئے۔ تو بہر صورت جس طہر میں طلاق دی ہے شمار کرو یا نہ کرو، کتاب اللہ کے لفظ ثلاثۃ پر عمل نہیں ہو سکتا، یا بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ اور اگر حیض کو عدت حیض سے شمار کی جائے، قروء سے مراد اگر حیض لی جائے، تو ظاہر بات ہے جس طہر میں طلاق دی ہے، طہر کے بعد حیض آ گیا، پھر طہر، پھر حیض ہے، پھر طہر، پھر حیض ہے، اور پھر طہر، تو جو ہی حیض ختم ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی، 3 حیض کامل ہو گئے، 3 حیض کیا ہو گئے؟ کامل ہو گئے، تو ثلاثۃ پر عمل ہو جائے گا، ثلاثۃ پر عمل ہو جائے گا۔ اور وہ جو 2 خرابیاں لازم آ رہی تھی، یا تو عدت 3 سے کم ہو رہی تھی یا 3 سے بڑھ رہی تھی، یہ دونوں خرابیاں لازم نہیں آئے گی۔ اور سمجھ میں آ گئی؟ تو احناف، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قروء کی تعویل حیض سے کی ہے، اور استدلال لفظ ثلاثۃ سے کی ہے۔ استدلال کس سے کیے؟ لفظ ثلاثۃ سے کر لی۔ حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، حیض میں طلاق دینا بدعت ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جب آپ شادی کرو گے خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جب اور شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو تو بیوی کہہ دیتی ہے کہ میں تو حیض میں ہوں۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حیض میں، پھر آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی خبر دے دی آپ علیہ السلام کو کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق حیض میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حیض میں طلاق تو ناجائز ہے، لہذا رجوع کر لو، کیا کر لو، اور جب عورت پاک ہو جائے تو پھر اس میں طلاق دے دو۔
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پھر رجوع کر لیا. تو رجوع تبھی ہوگا جب طلاق واقع ہو جائے گی. اس لیے ہمارے یار دوست کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی. جو طلاق بدعی ہے یہ اہل حدیث لوگ کہتے ہیں اگر حالت حیض میں طلاق دیجیے تو گناہ ہے، اور جو گناہ ہوتی ہے تو اس پر حکم مرتب نہیں ہو سکتا، اس سے طلاق نہیں ہوگی. جب طلاق ہوئی نہیں تو پھر آپ نے رجوع کا حکم کیسے دیا کہ رجوع کر لے؟ رجوع تبھی ہے جب ایک چیز ہو گئی ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. لیکن اگر کوئی آدمی حیض میں طلاق دے دے، کوئی آدمی حیض میں طلاق دے دے اور رجوع نہ کرے تو وہ حیض شمار نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک وہ حیض شمار نہیں ہے. اس کے بعد طہر بھی تو شمار نہیں ہے. اس کے بعد پھر حیض آ گیا، پھر طہر، پھر